بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسٹ رپورٹر ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ مسز باٹا اچاریہ ممبئی میں سرجن تھیں۔ وہ ایک بار ٹرین کے ذریعے بنگلور سے ممبئی جا رہی تھیں۔ انہوں نے راستے میں دیکھا ٹرین کے ٹی ٹی نے 13-14 سال کی ایک لڑکی کو بازو سے پکڑ رکھا ہے۔ وہ اسے پولیس کے حوالے کرنا چاہتا ہے اور لڑکی رو رہی ہے۔ مسز اچاریہ نے ٹی ٹی کو روک کر ماجرا پوچھا۔ ٹی ٹی نے بتایا یہ لڑکی ٹکٹ کے بغیر سیٹ کے نیچے چھپ کر سفر کر رہی تھی اور میں نے اسے پکڑ لیا۔ مسز باٹیا نے لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ شکل سے معصوم دکھائی دے رہی تھی۔ مسز باٹیا نے پرس کھولا، رقم نکالی، ٹی ٹی سے ٹکٹ کی قیمت اور جرمانہ پوچھا، رقم ادا کی، لڑکی کو ٹکٹ خرید کر دیا اور اپنے ساتھ سیٹ پر بٹھا لیا۔ لڑکی کا نام سودا تھا۔ وہ بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ گھر والوں سے ناراض ہوئی اور ممبئی کی ٹرین پر چڑھ گئی۔ راستے میں ٹی ٹی کے قابو میں آ گئی۔ ممبئی میں اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ مسز باٹیا نے لڑکی کو ساتھ لیا، راستے سے کھانا کھلایا۔ ممبئی پہنچ کر اسے جوتے اور کپڑے خرید کر دیے، اپنے گھر میں رکھا اور پھر اس کا خاندان تلاش کر کے اسے فیملی کے حوالے کر دیا۔ یہ ایک چھوٹی سی نیکی تھی۔ مسز باٹیا نیکی بھول گئی۔ 20 سال گزر گئے۔ مسز باٹیا زندگی میں ترقی کرتے کرتے انٹرنیشنل سرجن بن گئی۔ وہ دنیا بھر میں لیکچر دینے لگی۔ وہ لیکچر کے سلسلے میں سان فرانسسکو، امریکہ گئی۔ رات کے وقت ڈنر کے لیے کسی ریسٹورانٹ میں گئی۔ کھانے کے بعد بل مانگا تو ویٹر نے بتایا آپ کا بل ادا ہو چکا ہے۔ مسز اچاریہ نے بل ادا کرنے والے کے بارے میں پوچھا۔ ویٹر نے بتایا آپ کا بل سائڈ ٹیبل پر بیٹھی خاتون نے ادا کیا ہے۔ مسز اچاریہ مڑی تو سامنے درمیانی عمر کا ایک جوڑا بیٹھا تھا۔ خاتون اٹھ کر مسز اچاریہ کے پاس آئی، جھک کر اس کے پاؤں چھوئے اور بتایا میں سودا ہوں۔ آپ نے 20 سال پہلے میرا ٹرین کا ٹکٹ ادا کیا تھا۔ آپ اگر اس دن نہ ہوتی تو میں آج پتہ نہیں کہاں ہوتی۔ دونوں ایک دوسرے سے بغلگیر ہوئیں اور دیر تک روتی رہیں۔ سودا کی کہانی نے ٹرین کے سفر کے بعد ایک خوبصورت ٹرن لے لیا تھا۔ اس نے تعلیم حاصل کی، انجینئرنگ یونیورسٹی پہنچی۔ یونیورسٹی فیلو نارائن اس کی محبت میں گرفتار ہوا۔ دونوں کی شادی ہو گئی۔ دونوں نے بعد ازاں ایک سافٹ ویئر کمپنی بنائی۔ کمپنی کامیاب ہو گئی۔ وہ انڈیا کی سب سے بڑی سافٹ ویئر کمپنی بن گئی اور یہ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے ارب پتی ہو گئے۔ اس سودا کا پورا نام سودا مورتی اور خاوند نارائن کا پورا نام نارائن مورتی ہے اور ان کی کمپنی کا نام انفوسس لمیٹڈ ہے۔ وہ ان دونوں کی بیٹی اکشتا مورتی اس وقت برطانیہ کے پہلے براؤن وزیر اعظم رشی سوناک کی بیوی اور انگلینڈ کی فرسٹ لیڈی ہے۔ اور اس کا اکشتا کا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ریل کے 13 روپے کے ایک معمولی سے ٹکٹ اور مسز اچاریہ کی ایک چھوٹی سی مہربانی سے۔ مسز اچاریہ اگر اس دن اس لڑکی کا ٹکٹ نہ دیتی، یہ اسے اس کے والدین تک واپس نہ لاتی تو شاید دنیا میں انفوسس لمیٹڈ بھی نہ ہوتی اور شاید اکشتا بھی اس وقت فرسٹ لیڈی نہ ہوتی۔ آپ اب ایک اور کہانی بھی سنیے۔ گجرانوالہ میں ایک ہندو فیملی رہتی تھی۔ یہ لوگ سوناک کہلاتے تھے۔ رام دیو سوناک 1935 میں گجرانوالہ سے کینیا چلے گئے اور سرکاری دفتر میں کلرک بھرتی ہو گئے۔ اس کی شادی دلی کی ایک لڑکی سہاگ سے ہوئی۔ ان دونوں کا بیٹا یش ویر سوناک اپنی بیگم اوشا کے ساتھ برطانیہ شفٹ ہو گیا۔ یش ویر ڈاکٹر تھا جبکہ اس کی بیگم اوشا فارماسسٹ تھی۔ ان کے ہاں 1980 میں رشی سوناک پیدا ہوا۔ رشی نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، آکسفورڈ پہنچا، امریکہ میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ وہاں اکشتا مورتی سے ملاقات ہوئی۔ رشی سیاست میں آیا اور ترقی کرتا چلا گیا اور یہ اس وقت برطانیہ کا پہلا انڈین نژاد براؤن اور غیر عیسائی وزیر اعظم ہے۔ یہ دوسری کہانی ہے۔ آپ اب تیسری کہانی بھی سنیے۔ رشی سوناک کا بھارت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے والدین کینیا میں پیدا ہوئے اور رشی سوناک نے برطانیہ میں جنم لیا، لیکن یہ جب وزیر اعظم بنا تو پورے بھارت میں جشن منایا گیا۔ کیا بھارت میں یہ جشن ہونا چاہیے تھا؟ جی نہیں،
یہ جشن گجرانوالہ میں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ رشی سوناک کے دادا رام دیو سوناک 6 نسلوں تک گجرانوالی تھے اور آج بھی گجرانوالہ میں ان کا محلہ موجود ہے۔ آپ اب ٹھنڈے دل سے دوبارہ کیوں پر غور کیجئے، ہم خوشی کیوں نہیں منا رہے؟ ہم رشی سوناک کو یہ کیوں نہیں بتا رہے آپ کے آباء و اجداد کا تعلق انڈیا سے نہیں پاکستان سے تھا اور آپ کی روٹس بھارت نہیں گجرانوالہ میں ہیں، اور ہم آپ کو یہ روٹس تلاش کر دیتے ہیں، ایسے کیوں نہیں ہیں؟ آپ ہماری بدقسمتی ملاحظہ کیجئے، ہم نے اس ملک کو مذہب اور نفرت میں دفن کر دیا ہے۔ ہم آج بھی خطے کے ہندوؤں، پارسیوں، عیسائیوں اور سکھوں کو اون نہیں کرتے۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے 1979 میں فزکس میں نوبل انعام حاصل کیا تھا۔ اٹلی نے ٹریسٹ شہر میں ان کے نام سے پورا سینٹر بنا دیا۔ یہ سینٹر اب تک سینکڑوں سائنسدان پیدا کر چکا ہے، مگر ہم نے اس شخص کو قادیانی ہونے کی وجہ سے گالی بنا دیا اور آج بھی اس کی قبر کی تذلیل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا خاندان آج بھی پاکستان نہیں آ سکتا۔ آئی کے گجرال جہلم کے رہنے والے تھے، وہ بھارت کے وزیر اعظم بن گئے۔ وہ پوری زندگی جہلم شہر کو یاد کرتے رہے، مگر ہم نے ان کو اون نہیں کیا۔ اور کلدیپ نائر کا تعلق سیالکوٹ سے تھا، وہ پوری زندگی سیالکوٹ کرتا مر گیا۔ موت کے بعد بھی اس کی راکھ پاکستان آئی اور راوی میں بہائی گئی، مگر ہم نے اسے بھی اون نہیں کیا۔ اور یہ صرف 3-4 کہانیاں نہیں ہیں، ہمارے ارد گرد ایسی سینکڑوں کہانیاں بکھری ہوئی ہیں جنہیں ہم نے مذہب، فرقے اور عصبیت کی صلیب پر لٹکا دیا۔ ہمارے ایک طرف برطانیہ ہے جس نے انڈین کے لیے اپنی وزارت عظمیٰ کا دروازہ کھول دیا، گوروں کا سربراہ براؤن کو بنا دیا اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں چھوٹا سا مندر کھول دیا، جبکہ دوسری طرف ہم ہیں جو رشی سوناک کو گجرانوالہ کا ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہم اس کا آبائی گھر تلاش کر کے، اس کی تزئین و آرائش کر کے اسے سوناک ہاؤس بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ کیا ہم اس نفرت کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جی نہیں۔ یہ یاد رکھیں، نفرت دنیا کا سب سے بھاری بوجھ ہوتی ہے۔ آپ اس بوجھ کے ساتھ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لہٰذا ہم اگر انفرادی یا قومی سطح پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں نفرت کی گٹھڑی نیچے رکھنا ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیں، فرد ترقی نہیں کرتے، ملک کرتے ہیں۔ ملک معاشی لحاظ سے آگے بڑھے گا تو فرد بھی بڑھیں گے، ملک نیچے جائے گا تو ہم بھی پیچھے چلے جائیں گے، اور ملکوں کی ترقی ہمیشہ خطے سے جڑی ہوتی ہے۔ یورپ نے ترقی کی تو اس کے آخری کونے میں بیٹھے بلغاریہ، رومانیہ اور یونان بھی آگے بڑھ گئے، اور اگر افریقہ پیچھے رہ گیا تو ساؤتھ افریقہ بھی سونے اور ہیرو کی دنیا کی سب سے بڑی کانوں کے باوجود فرسٹ ورلڈ نہیں بن سکا، یہ بھی پیچھے رہ گیا۔ آرمی چیف جنرل باجوہ کو چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا تھا، جنرل پروگریس فرسٹ ایشو لیٹر، یعنی ترقی پہلے کریں اور تنازع بعد میں حل کریں۔ صدر شی جن پنگ نے مثال دی، ہماری 2020 میں لداخ میں بھارت کے ساتھ فوجی جھڑپیں ہوئیں، ہمارے تعلقات اس کے بعد خراب ہو جانے چاہیے تھے، جبکہ اس کے بعد ہماری انڈیا سے ایکسپورٹس 3 گنا بڑھ گئیں اور آپ سرحدیں بند کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ صدر شی جن پنگ کی بات غلط نہیں تھی۔ انڈیا نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی اور ہم نے انڈیا سے تجارت بند کر دی۔ کیا ہم نے اس سے کشمیر حاصل کر لیا؟ اور یہ تجارت اگر مزید 200 سال بند رہتی ہے تو کیا ہمیں کشمیر مل جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہم دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں۔ ہم اب لڑ اور مر کر بھی کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے پاس اس کا صرف ایک ہی آپشن ہے اور وہ ہے معیشت۔ ہمیں مضبوط ہونا ہوگا، ورنہ ہم کشمیر تو دور پاکستان بھی کھو دیں گے۔ چنانچہ میری درخواست ہے، نفرت کا ٹوکرا نیچے رکھ دیں، بھارت کے ساتھ بیٹھیں، سرحدیں کھولیں، تاکہ رشی سوناک کی کامیابی کا جشن گجرانوالہ اور بنگلور دونوں شہروں میں منایا جا سکے، دونوں ملک قریب آ سکیں۔ میری یہ بھی درخواست ہے، آپ تعلقات کا آغاز
کتابوں اور ادویات سے کریں۔ ہم نے 2020 میں کتابوں اور ادویات کے خام مال پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ ہم نے علم اور صحت پر بھی سرحدیں بند کر دی تھیں، اور اس کا نقصان ہمارے طالب علموں، بالخصوص میڈیکل اسٹوڈنٹس اور مریضوں کو ہو رہا ہے۔ کیا یہ عقل مندی ہے؟ چنانچہ سرحدیں نہیں کھولتے تو بھی ادویات اور کتابوں کا راستہ کھول دیں، تاکہ اس ملک میں کسی جگہ سے تو ہوا آئے۔ آپ یقین کریں، اس گھٹن کے ساتھ وہ وقت بھی دور نہیں جب بریلوی بھی 12 فرقوں میں بٹ کر ایک دوسرے کا گلا کاٹنا شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نفرت کی منڈی بن چکے ہیں۔ ہمیں کوئی اور نہ ملے تو ہم اپنے آپ ہی سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو، مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے بیسٹ رپورٹر ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔